پوائزن ٹری بائی ولیم بلیک۔ ولیم بلیک ایک سینٹ شاعر ہیں، صوفی شاعر ہیں۔ وہ اپنی نظموں میں محبت، وہ اپنی نظموں میں بردرہڈ کا لیسن دیتے رہے ہیں، اور اس نظم میں بھی انہوں نے نفرت اور غصے کے متعلق بتایا کہ اگر ایک انسان غصہ کرے گا تو کیا نقصان ہے، اگر نفرت کرے گا تو کیا ڈس ایڈوانٹیج ہے، اور اگر لو کرے گا اور اگر ایکسپریس کرے گا کہ ان کی پرابلمز کیا ہیں، ان کی مشکلات کیا ہیں، اپنے دوست کو بتائے گا یا اپنے دشمن سے بات کرے گا دشمنی کے متعلق کہ کیا وجہ ہے کہ اس کی دشمنی بڑھتی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، اگر یہ چیزیں ایک انسان دوسرے انسان سے ایکسپریس کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ دشمنی ختم ہو جائے۔ تو شاعر ہمیں یہاں پہ بتاتا ہے کہ میرے نزدیک غصہ اور نفرت نہایت ہی گندے ایموشنز ہیں۔ کہتا ہے کہ اگر غصے کا اظہار، غصے کو ایکسپریس اگر وقت پر کر دیا جائے نا، تو انسان بعد میں پیدا ہونے والی بہت ساری کمپلیکیشن سے بچ جاتا ہے۔ اگر ذہن میں وہ غصہ رہ جائے تو وہ گرو کرتا جاتا ہے، اتنا گرو کرتا جاتا ہے کہ اس ذہن میں نفرت اور دشمنی بڑھ جاتی ہے۔ پھر شاعر ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے متعلق وہ اپنے دوست سے ناراض تھا، اس کے متعلق بتاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس نے اپنے دوست سے اپنی ناراضگی، اپنا اینگری پن کو ظاہر کر دیا، ایکسپریس کر دیا کہ میں اس وجہ سے ناراض تھا۔ تو شاعر کا غصہ جو تھا نا وہ ختم ہو گیا تھا اور دوست بھی خوش ہو گیا تھا۔ اب اس دوست کے بعد یہ ہمارا شاعر ایک ایسے آدمی سے ناراض ہو گیا جسے وہ اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ شاعر نے اس دشمن سے اپنے غصے کا اظہار کرنا، ایکسپریس کرنا ضروری نہیں سمجھا، اور یہ غصہ شاعر کا روز بروز بڑھتا گیا، گرو کرتا گیا۔ اس کے ذہن میں، شاعر کے مائنڈ میں اپنے دوست کے متعلق مختلف قسم کے خدشات پیدا ہو گئے، گرو کر گئے، مختلف قسم کے ریزنز کریٹ ہونا شروع ہو گئے، اور وہ جو ریزنز تھے نا وہ اب بڑھ گئے تھے۔ ظاہری طور پر یہ اس کے ساتھ نرم رویہ رکھ رہا تھا، اچھا بیہیویئر تھا، لیکن اندرونی طور پر یہ شاعر ہمارا اسے اپنا دشمن سمجھتا رہا۔ وہ اپنے دشمن کی طرف سے خوف کھاتا رہا ہمارا یہ شاعر۔ غصے کا یہ درخت جو تھا نا وہ اب گرو کرتا گیا۔ شاعر نے اس درخت میں کیا ڈالے تھے؟ شک ڈالے تھے۔ اس درخت میں ڈاؤٹس کے بعد ہیٹ تھی، ہیٹ کے بعد اینگری پن تھا، غصہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس درخت میں ڈسپشن تھی، اور شاعر نے یہ درخت اپنے ان سارے ایموشن سے اس درخت کو بڑا کیا، اور یہ درخت بڑا درخت بن گیا، اور اس پر ایک بہت خوبصورت سا سیب ظاہر ہوا، اپیئر ہوا۔ شاعر کے دشمن کو یہ سیب بہت اچھا لگا، اس نے رات کے اندھیرے میں اس خوبصورت سیب کو چرا لیا اور کھا لیا۔ وہ سیب کھاتے ہی مر گیا۔ صبح سویرے جب شاعر اپنے باغ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کا دشمن مر چکا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہم نے یہ سمجھا کہ درخت پر نفرت سے چمکتا ہوا ایک سیب اپیئر ہوا تھا۔ سیب کی جو چمک تھی، شائنس نے شاعر کے جو دشمن تھا اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس نے اس سیب کو رات کے اندھیرے میں آ کر چرا لیا۔ صبح کے وقت شاعر نے دیکھا کہ اس کا دشمن تو مر چکا تھا، اور مرا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ شاعر کی نفرت کا، ہیٹ کا، غصے کا، ڈسپشن کا وکٹم بن چکا تھا۔ امید کرتا ہوں یہ نظم آپ کو پسند آئی ہے۔ پسند آئی تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور اس کی اسٹینزا وائز ایکسپلینیشن آپ کو پلے لسٹ میں مل جائے گی۔ تھینک یو فار واچنگ دس۔